آداب، میں مدثر احمد انقلاب ٹی وی کے لیے آپ کے سامنے خاص بات پیش کرنے جا رہا ہوں۔ دوستو، آج میں کیسے بات کروں، کس منہ سے بات کروں اور کس طرح سے کون سی بات کو شروع کروں، یہ سوچنے کے لیے بہت مجبور ہوں، کیونکہ حالات بہت خراب ہو چکے ہیں۔ ملک میں جہاں حکومت 20 لاکھ کروڑ، 30 لاکھ کروڑ، 40 لاکھ کروڑ کی بولی لگا رہی ہے اور بیرونی ممالک سے کروڑوں روپے بطور قرض لے رہی ہے، وہی ہندوستان کی عام جنتا کو، عام لوگوں کو بھوکا پیاسا مرنے کے لیے چھوڑ چکی ہے۔ یقین مانیے، یہ کوئی کہاوت یا مصرع نہیں ہے بلکہ حقیقت ہے۔ ہندوستان میں اس قدر لوگ مجبور ہونے لگے ہیں کہ اب ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو چکے ہیں۔ تازہ واقعہ ہے کرناٹک کے بیلگام ضلع کا، جہاں چکوڑی تعلقہ میں ایک مزدور خاتون جو مہاراشٹر سے کرناٹک آئی ہوئی تھی، کچھ دنوں سے وہاں مزدوری کر رہی تھی، لیکن لاک ڈاؤن ہونے کے بعد وہ مزدوری سے ہاتھ دھو بیٹھی۔ اس کے بعد اس کا گھر چلنا مشکل ہو گیا، 2 وقت کی روٹی ملنا اس کے لیے محال ہو گیا اور وہ کسی نہ کسی طرح سے پچھلے 50 دنوں سے اپنا پیٹ بھر رہی تھی، لیکن اب اس کے پاس کوئی راستہ نہیں تھا۔ اس کے ساتھ جو گروہ تھا وہ پورا پریشان حال تھا۔ ایسے میں اس نے کل ہی ایک ایسی بچی کا قتل کر دیا جس کے ہاتھ میں محض 20 روپے کی نوٹ تھی، اور اس 20 روپے کی نوٹ کو حاصل کرنے کے لیے اس عورت نے 4 سالہ بچی کا قتل کرتے ہوئے اسے کنویں میں ڈھکیل دیا۔ جب پولیس نے چھان بین شروع کی تو اس عورت نے اعتراف کیا کہ اس کے سامنے مجبوری تھی، اس وجہ سے اس نے 20 روپے لے کر اس بچی کا قتل کر دیا۔ دوسرا واقعہ ہم بتانے جا رہے ہیں۔ 5 سالہ بچے کو عورت تقریباً 700 کلومیٹر دور تک سوٹ کیس پر بٹھا کر گھسیٹتے ہوئے لے جا رہی ہے۔ یہ تصویر آپ نے سوشل میڈیا پر دیکھی ہوگی۔ یقین جانیے کہ آپ اور ہم آج موبائل پر بیٹھے ہوئے ان چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، لیکن ان لوگوں پر کیا گزر رہا ہوگا جو پریکٹیکل ان مسائل سے گزر رہے ہیں، پریکٹیکلی ان پرابلم سے گزر رہے ہیں۔ اگر ہمارے اور آپ کے ساتھ ایسے حالات پیش آتے تو ہم اور آپ کیا کر سکتے تھے، یہ سوچنے کی بات ہے۔ ہندوستان کی حکومت یوں تو سب کے لیے اچھا کرنے کی بات کر رہی ہے، لیکن مہاجر مزدور جو ایک دوسرے سے ایک جگہ سے دوسری جگہ جانے کی تیاری کر رہے ہیں، ان کے بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی ہے۔ کہنے کے لیے حکومت ٹرینیں چلا رہی ہے، لیکن ٹرین کے لیے موبائل فون کو لازم کر رکھا ہے۔ بھلا بتائیے کہ کیا کوئی مزدور جو پچھلے 50 دنوں سے ایک روٹی کے لیے ترس رہا ہو، اس کے موبائل میں آن لائن کنیکشن ہو؟ کیا وہ ممکن ہے کہ ایسے حالات میں آن لائن بکنگ کروا کر اپنے گھر کو واپس لوٹ سکے؟ نہیں، ہرگز بھی نہیں۔ یہ حکومت جو پالیسیاں لا رہی ہیں وہ کارپوریٹ سیکٹر کے لیے ہے، عام لوگوں کے لیے نہیں، مزدور پیشہ لوگوں کے لیے نہیں ہے۔ ایسی مزدوری کرنے والے لوگوں کے مسائل کو حل کرنے کے بجائے مزید انہیں الجھا کر انہیں سڑکوں پر مرنے کے لیے حکومت چھوڑ رہی ہے۔ حال ہی کی بات کیجیے، اورنگ آباد میں کس طرح سے 16 مزدور ایک ساتھ ٹرین کے نیچے آ کر گئے۔ کیا کبھی مودی جی نے ان مرنے والوں کے تعلق سے اظہار غم کیا ہے؟ کیا کبھی ان مرنے والوں کے اہل خانہ کو انہوں نے من کی بات میں ہو یا پھر 8 بجے کی جو خاص بات کرتے ہیں اس میں تذکرہ کیا ہے؟ نہیں کیا ہے۔ انہوں نے سب چنگا ہے جی کہتے ہوئے لوگوں کو بہلانے کی کوشش کی ہے۔ کبھی تالیاں مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو کبھی ڈھول مارنے کے لیے کہہ رہے ہیں۔ ہمارے وزیر اعظم کی طرف سے اکثر میں سوچتا ہوں کہ کیا یہ کبھی کسی سرکس کمپنی کے ڈائریکٹر رہے ہوں گے جو لوگوں کو اس طرح سے نچا رہے ہیں؟ ممکن ہے کہ ہو سکتے ہیں، جب چائے بیچ کر انہوں نے زندگی گزاری ہے تو چائے بیچتے بیچتے کبھی رنگ ماسٹر بھی ہوئے ہوں گے، لیکن حالات مزدوروں کو لے کر جو ہیں ان حالات میں حکومت کو چاہیے تھا کہ وہ فوری طور پر حالات کو بہتر بنانے کے لیے کام کرے۔ ورلڈ ہیلتھ آرگنائزیشن مسلسل کہہ رہا ہے کہ ہندوستانی حکومت مسلسل سائنسدانوں کے ماہرین کی تجاویز کو نظر انداز کر رہا ہے۔ اس کے آنے والے دنوں میں مضر اثرات سامنے آئیں گے، اس کے نیگیٹو امپیکٹ جو ہے سامنے آئیں گے، لیکن حکومت کو صرف ملین ڈالرز قرضہ لینے کی فکر ہے، عام لوگوں کی فکر نہیں ہے۔ دوستو، آج بھی ہزاروں مزدور سڑکوں پر دکھائی دے رہے ہیں، ایک جگہ سے دوسری جگہ غیر قانونی طریقے سے آنے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اس غیر قانونی طریقے سے آنے جانے کی کوششوں میں وہ اپنی جانیں بھی گنوا رہے ہیں۔ جس طرح سے وہ اپنے حالات پر، اپنے آپ پر جس طرح سے وہ ان اذیتوں کے باوجود گھر تک پہنچنا چاہ رہے ہیں، اس سے یہ بات ثابت ہو رہا ہے کہ
جس طرح سے وہ ان تمام اذیتوں کے باوجود اپنے گھروں تک پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس سے یہ بات تو ثابت ہو رہی ہے کہ حکومت میں کچھ بھی صحیح نہیں ہے، کچھ بھی حالات ٹھیک نہیں ہیں۔ جو دعوے کیے جا رہے ہیں، BPL کارڈ کے بغیر راشن دینے کی بات کی جا رہی ہے، لوگوں کو 3 لاکھ روپے کے خرچہ دینے کی بات کر رہے ہیں، ریفارمیشن کے لیے لاکھوں روپے دینے کی بات کر رہے ہیں، یہ سب تمام باتیں اعلانات یہ تمام باتیں صرف سننے اور سنانے کے لیے اچھی لگتی ہیں، لیکن عملی طور پر اس کا کوئی وجود نہیں ہے۔ دراصل ہندوستان کی حکومت کے فعل اور قول میں بہت بڑا تضاد ہے۔ جس دن ہندوستان کی حکومت اپنے فعل اور قول کو یکساں کرنے لگے گی، اس دن ملک کے حالات بہتر ہو سکیں گے، ورنہ آنے والے دنوں میں مزید مزدور مرنے لگیں گے۔ دوستو، جہاں کہیں مزدور پیشہ لوگ آپ کو دکھائی دیں، ان کی مدد کے لیے کم از کم آگے آئیں، انہیں اپنا ساتھی سمجھیں، اپنے سماج کا ایک حصہ سمجھیں اور ان کی مدد کے لیے اپنے ہاتھ بھی بڑھائیں اور دوسروں کو بھی اپنے ہاتھ بڑھانے کے لیے ترغیب دیں۔ مختصر سے بات میں اتنا ہی، دوبارہ آپ کے سامنے نئی فکر کے ساتھ پیش ہوں گے، تب تک کے لیے میزبان مدثر احمد کو اجازت دیجیے، شکریہ۔